جی فاروق منگئی صاحب، ریلیف مینجمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو ریلیف مینجمنٹ ہے، اس وقت جو ریلیف کے کام ہو رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، اور خاص کر کے چونکہ آپ نے ہلال احمر میں اور ریڈ کریسنٹ میں عالمی سطح پر بھی کام کیا ہوا ہے، پاکستان اور دوسرے ملکوں میں بھی اور جنگوں میں بھی آپ نے سرو کیا ہوا ہے، تو یہ سیلابی کیفیت میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ریلیف کے کام بہتر ہو سکتے ہیں؟ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ملک صاحب نے فرمایا آرمی کے بارے میں، دیکھیے ان کے سبجیکٹ میں ان نیچرل ڈیزاسٹرز کے دوران یعنی کیس آف ایمرجنسی اس میں ریسکیو ریلیف شامل ہوتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، انجینئرنگ والے کو پڑھایا جاتا ہے آپ نے کس طرح کام کرنا ہے، نہ صرف وار کے دوران، اس قسم کے ایمرجنسی کی صورتحال میں سگنل والوں کو باقاعدہ جیسے بی ٹی ایس ٹاور کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتا ہے ان کے میڈیکل آرمی میڈیکل کور والوں کو پڑھا کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور باقی کو بھی بتا دیا جاتا ہے، ایک تو منظم ہے اور باقاعدہ طور پہ ان کو پتا ہوتا ہے، ہمارے انتظامیہ کی جو ذمہ داری ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے جب تک کہ اوپر سے آرڈر نہ آ جائے، پہلی بات۔ اب میں اچھا معاف کیجیے گا، یہاں نا میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، پاکستان میں ہم نے دیکھا، میں نے 88 کا بھی سیلاب کور کیا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی بعض قدرتی آفات کے حوالے سے ایک وقت تھا، اس وقت باقاعدہ ہر ضلع میں ضلعی انتظامیہ جو تھی نا وہ باقاعدہ مشقیں کروایا کرتے تھے، اور ان کے پاس اپنے اقدامات تھے، مثلا ان کے پاس کشتیاں ہوتی تھیں، ان میں اسی طرح کے ریلیف کے کاموں کے حوالے سے جو ہے پوری ایک تیاری ہوتی تھی، لیکن اب وہ والا معاملہ سر یہ ان کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، دیکھو 88 کا میں نے بھی چونکہ ایک ریڈ کراس کی حیثیت سے جب ریڈ کراس میں تھے تو ایک کیمپ لگایا تھا ہم نے، اس میں ایک پہلی چیز تو سب سے پہلی ریسکیو ریلیف ہے کیا، ایک تو یہ ہے کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے اس میں لوگوں کو ریسکیو کرنا، نکالنا اس بحران سے، جو بھی ہے پانی ہو زلزلہ ہو جائے جو بھی ہو اس طرح نیچرل ڈیزاسٹر اس میں نکالنا اور ریسکیو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ریلیف ہے، ان کو ریلیف دیکھیے ریلیف کے لیے ہے کہ جو متاثرہ علاقے ہوتے ہیں اس سے وہاں سے نکالنا اور عارضی قائم کرنا، پناہ گاہیں قائم کرنا عارضی، پھر اس کے لیے سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ خوراک، اس کو خوراک پہنچائی جائے، کیونکہ وہاں سے تو آپ نے موت کے منہ سے نکالا، یہاں آپ اس کو بھوکو تو نہیں مار سکتے ہیں نا، اس کے لیے خوراک، پھر اس میں جو ہے سپلائی چین متاثر ہوتا ہے، یہاں ہمارے ہاں جیسے آپ نے فرمایا کہ غذائی قلت، اس لیے کہ لوگ یہاں پہ چیزیں جو ہے نا لوگ دڑا دڑ خرید رہے ہیں اور وہاں بیچ رہے ہیں، تو ان کو مافیا کا موقع ملتا ہے چیز غائب کرنے کا بھی اور ساتھ قیمتیں بڑھانے کا بھی، ساتھ ساتھ ایک جو ضروری چیز ہوتی ہے خاص کر کے فلڈ کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ایک پاکستان کے جو دیہات کا معاملہ ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ایڈجسٹنگ جناب آپ نے ایک ہاسپٹل بھی ڈسپینسری کا ہونا ضروری ہے، وہ ایمرجنسی کے لیے بھی، اور آپ کو ہوتا ہے خواتین کے کئی معاملات ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈیلیوری کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں سیلاب کے دوران، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیلاب کے بعد جو ڈیزیزز آتی ہیں وبائی امراض ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو فوری طور پہ ہر کیمپ ہر پناہ گاہ کے لیے پھر ساتھ ریہیبلیٹیشن کا کام ہوتا ہے کہ جن کے گھر مرمت ہو سکتے ہیں وہ واپس جائیں واپسی گھروں کو، اور جن کا نہیں ہوتا ہے پھر ساتھ ساتھ اور چیزیں چلتی ہیں، ہمارا یہ ہے کہ مکس سسٹم ہے، پہلے تو ہے کہ راستے نہیں ہیں، آرمی نے جتنے پل آپ کے بنائے ہیں راستے بنائے ہیں وہی ہے، تو اس وقت دوسری چیز یہ ہے کہ غذا خوراک کے حوالے سے اوپر سے خوراک کوئی پہنچاتا نہیں ہے انتظامیہ، ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں نا جتنے لوگ ہیں ان تک خوراک پہنچ رہے ہیں، لیکن منظم اس وقت کیمپنگ کہیں نہیں ہے کہ منظم کیمپ ہو ایسی، اور بلکہ میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں 2010 کی جو فلڈ تھا اس کے بارے میں جو ریکمنڈیشن تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو اونچے مقامات ہے جہاں پہ اسکول بنا لیں تاکہ بعد میں کسی بھی ایمرجنسی میں جو ہے نا جیسے پانی آ جائے تو زیادہ تو وہ وہاں پہ لوگ متاثرین پناہ لے سکے۔ ٹھیک جی ملک سلمان صاحب، ہم بات کر رہے تھے ریسکیو کے حوالے سے اور اس میں پاک فوج کے کردار کے حوالے سے، لیکن ہمیں ایک اور اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان کی فلاحی تنظیموں کو، سماجی تنظیموں کو، اور ان مخیر حضرات کو، یقین کریں کہ پاکستان ڈونیٹ کرنے والوں میں سر فہرست ہے پاکستانی قوم، چونکہ میں نے دیکھا ہے لاہور میں میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کھانے پکا کے بھیج رہے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور ایسی فلاحی تنظیمیں بھی ہیں جن کے اہلکار وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک کوئی فورسز یا دوسرا بندہ نہیں پہنچ سکتا تھا، تو ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہیں بھی سراہا جانا چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ ملک صاحب میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ جہاں اربن ایریاز میں بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوئی ہے،
वहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान जो होता है ना, वो एक तो बिजली के पोलों से लोग करंट लगने से मर जाते हैं, दूसरा गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि नज़र नहीं आती इंक्रोचमेंट, और उसकी वजह से जो थड़े बने होते हैं उनके लगने की वजह से, फिर मेन होल खुले होते हैं उनमें गिरने की वजह से फिर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ख़ास करके बाइक्स वाले वो ज़ख्मी हो जाते हैं कि उन पानी में जब वो जा रहे होते हैं कोई पता नहीं होता कि आगे क्या चीज़ है। तो क्या आपने समझा कि इसकी वजह क्या है, किस वजह से, क्या कम से कम थोड़ा सा ज़िली इंतज़ामिया या शहरी जो अदारे हैं वो उनको शऊर ही दे देना चाहिए और उनको बता ही देना चाहिए कि इस तरीके से ये काम किया जा सके तो आप बेहतर तरीके से जो है पानी से निपट सकते हैं। मियां साहब, मैडम सीएम ने पंजाब के अगर बात की जाए तो इंक्रोचमेंट की एक बहुत बड़ी ड्राइव स्टार्ट की, डीसीज को हुक्म दिया, पीरा बनाई, उसके बावजूद आज भी देख लें गलियों में बाज़ारों में वहीं के वहीं थड़े मौजूद हैं, रेहड़ियाँ मौजूद हैं, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसको मैं और आप फेस कर रहे हैं। आप देखें कि हर गली में, हर बड़ी, मैं ये गार्डन टाउन की बात कर रहा हूँ, माल टाउन की बात करें आप, बाकी जगहों पे लोगों ने 10-10 फुट बाहर क्या किया है, वो ग्रीनरी के नाम पे क्यारियां बनाई हैं, किसी ने वो उस पे क्या वो रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं, किसी ने पत्थर लगाए हुए हैं कि यहाँ तक जी मेरा एरिया है। अब वो जब बारिश होती है तो वो पानी ओवरफ्लो होता है, तो वो जो क्यारियां बनी होती हैं, पत्थर रखे होते हैं या लोहे के स्टैंड लगे होते हैं, वो उसमें जब नीचे बह जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, गाड़ियों के बम्पर टूटते हैं। गाड़ी वाला जो चलो गाड़ी का नुकसान होता है, लेकिन बाइक वाला बेचारा वहीं पे ऊंधे मुंह गिरता है और उस बेचारे को जख्मी हो जाता है। मैं थोड़ी देर पहले एक मेरे अपने ये अहमद ब्लॉक की बात है कि मैं मेरे घर के बाहर एक बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ जा रहा था, तो वो बेचारा ऊंधे में गिरा, तो बच्चे ने बाहर आके बताया कि सर को बाहर गिरा, तो मैंने जल्दी से बाहर आया, मैंने उसको कहा बेटा इसको उठा के रूम में बिठाओ, और ये करीबी डॉक्टर को बुला के उनको फर्स्ट एड दी। और वो बेचारा, वो सामने एक लेफ्ट साइड पे घर था, उन्होंने इतने बड़े बड़े पौधे रखे हुए थे बाहर, वो नीचे जो क्यारियां नहीं बना के हम रख देते उस वजह से टकरा के, तो ये तो रूटीन मैटर है। अब हम पीरा को कह के थक गए, एसीज को, डीसी को, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि लोगों के ये रैंप ही उतार दें, और इन रैंप्स की वजह से लोग सैलाब में गिरते हैं और आम हालात में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। और एक और सबसे बड़ी बात, जो जितना बड़ा चिक्कड़ चौधरी ना उतनी ज्यादा जगह सरकार की घेर लेगा, और उस पर लड़ाइयां भी होती हैं, इवन कि कहीं किसी का मेहमान आ जाए, गाड़ी पार्किंग पे वो रोड कवर हो जाता है, उस पर लड़ाई होती है। तो भाई इंतजामिया की जिम्मेदारी ना, ये एलडीए की जिम्मेदारी है, ये एसी की जिम्मेदारी है, म्युनिसिपल कमेटी कि वो सरकार की जगह पे कब्जे ना होने दें। मैं चंद दिन कबल एक कार्गो रिसीव करने गया, मुझे नहीं पता था, पहले था गया गढ़ी शाहू। अच्छा। गढ़ी शाहू पुल के नीचे कोई 150-200 दुकानें में, जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे बकायदा पुख्ता दुकानें बनी हुई हैं, उन पे शटर लगे हुए हैं, उन पे तामीरात हुई पड़ी हैं। अच्छा। और मेयो हॉस्पिटल का मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया है, उसके लेफ्ट साइड पे बाहर दुकानें बनी हुई हैं, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल के बाहर दुकानें बनी हुई हैं, जैन मंदिर पे, और इंतजामिया बिल्कुल फेल है। इंतजामिया अभी तक उनको गैर कानूनी इंक्रोचमेंट को खत्म नहीं कर पा रही।